اب ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے، پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس بھی کی، آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی ہیں، اس کے بعد وہ ڈارک ویب پہ فروخت ہو رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، ہیکر اوپنلی کہہ رہا ہے جمعے کو میں اور دوں گا آپ کو، کیا کیا اندر باتیں ہوئی ہیں، اہم عہدیداران کے نام آ رہے ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوسناک بات ہے جہاں ملک کے فیصلے ہوں اور سیکورٹی کنسرن ہو، وہاں کی باتیں لیک ہو جائے، کوئی میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تو نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اہم باتیں کی؟ نہیں کی بھی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غلط بات نہ ہو۔ ملک کے خلاف اگر دشمن کو آپ ایسے گھر جہاں کے ملک کے فیصلے ہو وہ پہلے ہی پتہ پڑ جائے۔ میں کل کی جسٹ جوک بتا رہا ہوں، کل ہماری ایک میٹنگ تھی تو لا منسٹری جو کنسرن ہے انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز کے ساتھ جو کنسرن ہے اس کو بریفنگ دینی تھی کشن گنگا پہ، تو اس نے کہا سر یہ سیکریٹ ہے اور ذرا احتیاط سے ہم بات کریں کہ میں نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس لیک ہو جاتا ہے اور تمہارا یہ لا منسٹری کا چیمبر جو لیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس کی اب چھوڑو، کوئی سیکریسی نہیں ہے، سیڈلی، لیکن آپ ملک کے مفاد میں جو بات کرنا چاہتے ہو کرو۔ سو یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے شاہ صاحب کہ یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بگ تو ہوگا ہی پی ایم ہاؤس، باہر کے لوگ نہ سنیں لیکن لوگ سنتے ہیں بات اور ان کا حق ہے سننے کا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے ریزن ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی لیک نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں آئے گی بھی نہیں؟ ہم نے کوئی ایسی ضرورت محسوس کی ہو تو بالکل آئے گی۔ ابھی تک تو میرا نہیں خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ڈرایا گیا ہے، خیال کرو ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ آپ کو ڈرایا ہے کس نے؟ نہیں، یہ ڈرایا گیا ہے نا کہ اب احتیاط سے بات کرو، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں جو آپ لوگوں نے کی ہے یا جو لیک ہوئی ہے۔ جو لیک ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی بات تو کوئی نہیں ہے شاہ صاحب ابھی تک، اور نہ اللہ کرے کہ آئے، نہ اللہ کرے آئے، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے پی ایم ہاؤس میں بس سیاست ہی ہوتی تھی اور تو کوئی بات ہو نہیں کوئی رہی۔ ایسی بات تو نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کرپشن آپ کو نظر آئے، پرائم منسٹر نے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سفارش بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کرپشن نظر آئے۔ اگر وہاں نظر آیا بھی تو پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ مریم نواز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ کہیں گے میرے داماد کا کام کرتے ہیں۔ اس نے جس داماد نے اسے کہا بھی ہوگا، اگر بات ہے بھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہے، کہا بھی ہوگا تو اس نے یہ تھوڑی بتایا ہوگا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے چاچا کو کہہ دو کہ میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دے۔ مریم نواز وہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ان کو تو پتا ہوگا کیا ٹھیک ہے کیا انڈیا سے ہماری کیا تعلق ہے۔ بچے کے ایڈمیشن کے لیے سفارش نہیں کرنی پڑتی شاہ صاحب، بچے کے ایڈمیشن کا سفارش اور انڈیا کے ساتھ تجارت تو بالکل ایک اس سورس سے میں تو ایک وقت میں پرائم تجارت منسٹر کی بن بات سکتی کی ہیں۔ آپ نے، میں تو کہتا ہوں آج کل وہ حالات ہے جو تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ۔ تو پھر پرائم منسٹر کو کہیں کہ کام کروا دیں داماد کیا آپ ان حالات میں جب ٹماٹر بھی آپ کو نہیں ملتے، آپ کو مرچ بھی نہیں ملتے، آپ کو پیاز بھی نہیں ملتے، آپ پاس گندم بھی نہیں ہے، آپ پاس میز بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ نے پرائم منسٹر کو نہیں بولا نہیں ہے، میں ابھی بول رہے ہیں، بول رہا ہوں میں کہ ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں ورنہ آدمی مر جائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جس وقت پی ڈی ایم پوری تحریک لے کے جا رہی تھی اور میں نے آپ کا انٹرویو اس وقت بھی کیا تھا، اس وقت تو آپ لوگ مہنگائی کا حل ڈھونڈنے آئے تھے، آپ نے کہا ہمارے پاس پورا طریقہ کار ہے، 4 مہینے میں یہ بھی کہا کہ ہم ایگزٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم حالات آسان کر کے جائیں گے پاکستانیوں کے لیے۔ اب آ کے حل صرف یہی نکلا ہے کہ صاحب ڈار صاحب کو واپس بلائیں اور انڈیا سے تجارت کر لیں، باقی حل کدھر گئے؟ پیچھے چلی جائے، یہ ہم مجبور ہوئے، اگر اس پہ نہیں آتے تو جو ملک کا حال ہوتا وہ آپ دیکھ لیتے۔ دیکھیں، ہمیں پتا تھا کہ مہنگائی ہوگی، بڑھے گی، آپ کو یاد ہے کبھی، آپ کو یاد ہے کبھی جب سے آپ میڈیا میں آئی ہیں یا پڑھی ہیں کالجوں میں اسٹوڈنٹ ہوں گے، کبھی یاد ہے کہ اپوزیشن حکومت کو ریکویسٹ کرے کہ آؤ بیٹھو؟ سنا ہے آپ نے کی؟ ٹھیک ہے، سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں، حکومت کوشش کرتی ہے کہ اپوزیشن بیٹھے۔ ہم نے اس وقت 3 مرتبہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں، آؤ بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر جس اسپیڈ سے اوپر جا رہا تھا، 110 روپے سے چڑھا 180 تک آ گیا۔
اور شاہ صاحب آپ لوگوں نے آ کے دکھایا کہ ہم اس سے بھی تیزی سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ملک کی اکانومی کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ ایسی ہی تھی، ہم روک نہیں سکتے. ابھی بھی اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ملک میں ابھی جو حالات ہیں آج ملک کے اکانومی کے، آپ کے پاس گندم نہیں ہے، آپ کے پاس چاول نہیں ہے اس سال، آپ کے پاس کپاس نہیں ہے اس سال جو ایکسپورٹ کرتے، آپ اور برے حالات ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے ساکھدار صاحب سے جو سب کو ساکھدار آئے گا کیا کرے گا؟ آپ بتائیں. بہتری کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے پاس اپنی ایکسپرٹیز ہوں گی. مگر آپ ریئلٹی میں جائیں نا، میں تو ریئلٹی میں بات کر رہا ہوں کہ میرا اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے. پرائم سر آپ اعلان ہیں، آپ نے وعدہ کیا عوام سے کہ ہم ٹھیک کریں گے مہنگائی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، مگر اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے، آپ کی گندم ساری ختم ہو گئی. اور میں کہتا ہوں جو گندم ابھی ہونے والی ہے سندھ میں 70% گندم نہیں ہوگی، 30% ہوگی. چاول آپ کا بالکل ختم ہو گیا، 20% ہوگا سیلاب میں. کاٹن آپ کی بالکل ختم ہو گئی. جو ایکسپورٹ آپ کو ہوتی یا امپورٹ سے آپ بچتے، ایک تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، دوسرا امپورٹ ہوگی. کاٹن کچھ تو کرنا ہوگا نا آپ کو. آپ کی ویجیٹیبل ساری ختم ہو گئی. آپ کی جو مرچیاں تھیں، ان کی فصلیں تھیں، دھنیوں کو فصلیں تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی. تو اس مرتبہ تو اور مہنگائی ہوگی اور ہوگی. تو جس وقت پی ٹی آئی کہتی تھی کہ کووڈ آ گیا ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، انٹرنیشنل فنامنا ہے، تو پھر نہیں مانتی تھی پی ٹی ایم. اب کیوں مانیں گے وہ کہ آپ کہیں گے کہ انٹرنیشنل فنامنا؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے آپ ڈیبیٹ کریں اور مجھے آپ سوال ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھے. جب ہم نے یہ بات کی تھی اس وقت جو ڈالر تھا 170 روپے تھا، 110 سے چلا تھا، 60 روپے ڈالر بڑھ چکا تھا. کووڈ بعد آئی تھی، کووڈ کے وقت 170 میں تھا. یہ کووڈ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب ہم نے 3 مرتبہ بولا. ٹھیک، کووڈ کو تو 1 سال گزرا. کووڈ میں فوڈ ایٹم پہ تو نقصان نہیں ہوا، بیماری ہوئی نا، بیماری، لوگ رک گئے، دنیا رک گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا، دکانیں بند ہونے لگی، کمرشل سسٹم بند، دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں ہوا تھا. یہ تو پاکستان میں ہوا ہے جی، انڈیا میں نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ برساتیں یا کلائمیٹ چینج کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان پہ ہوا ہے. تو آپ نے بڑا آنیسٹلی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ان تمام معاملات میں صورتحال میں ابھی مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی. تو پھر جو ایک تاثر بنا رہی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہ صاحب ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈالر نیچے چلا. خود ڈار صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا، وی تھینک فل فار دیٹ، مگر انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ 170-80 تک میں لے جا سکتا ہوں اس کو. دیکھیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے. اگر 100-200 تک بھی چلا گیا تو اسحاق ڈار کی یہ بڑی کمپیٹنسی ہوگی. آپ کو کتنی امید ہے؟ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو آپ کی حکومت میں بھی رہے ہیں کچھ عرصہ وزیر خزانہ، اور پھر نہیں وہ 10 دن رہے تھے. کیسا تھا 10 دن کا کیا پتہ پڑتا ہے، سو کے اٹھو 10 دن پورے. تو کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا کمپیٹنٹ آدمی ہے، اچھا جانتا ہے فائنانس کو، اس کا ایکسپیرینس ہے حکومت میں، 3 مرتبہ فائنانس منسٹر بن چکا ہے. میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے اس کو، کیونکہ یہ قوم کی کامیابی ہے، غریبوں کی کامیابی ہے. اگر ڈالر کم ہوتا ہے، معیشت اچھی ہوتی ہے، مگر حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اس سیلابوں کے بعد جو ہے وہ کم سے کم آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 سال پیچھے چلے گئے. سر شاہ صاحب اب ٹھیک ہے، یہ ایک ناگہانی افتاد آ گئی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک پورا لوگوں کی امیدیں بنائی تھیں. ایک آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ برا ہوا ہے کہ یہ نہیں کر سکے وہ جو کرنا، جو اصل کام کرنا تھا؟ بات سنیں، یا تو 72 کی کیبنٹ رکھنی تھی تو وہ تو ہر سیاستدان، ہر پارٹی کبھی نہیں چاہے گی. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ساری چیزیں کم کر دیں گے، ہم نے کہا ہم کنٹرول کریں گے. کیونکہ ایک چیز بتا دوں، 100 کا نوٹ پہلے پاکستان کی بڑی میں بڑی کرنسی تھی، بڑی میں بڑی کرنسی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ نوٹ 100 کا لال نوٹ، بڑا نوٹ ہوتا تھا، وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. نہیں، وہ جس وقت میں پیدا ہوئی تھی اس وقت 100 روپے کا نوٹ ہی دیتے تھے. 100. تو اس کے بعد پھر 500 کا نوٹ آیا، اس کے بعد پھر 1000 کا نوٹ آیا، اس کے بعد پھر آپ کا 5000 کا نوٹ آیا. آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی گئی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے. صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں تھی.
نہیں ہے پھر کہ کون سی حکومت آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، کون سی آ کے کیا کرے گی. تو شاہ صاحب اسٹیبلٹی کیسے آئے گی جب ایک حکومت دوسری حکومت گرا دیتی ہے، ایک پارٹی دوسری کو گرا دیتی ہے، کسی بھی طریقے سے گرائے، کوئی پرائم منسٹر مدت ہی پوری نہیں کرتا پاکستان میں. کبھی خیال نہیں ہوا. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں آتی اسٹیبلٹی. میں نے یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بڑی معصومیت سے پوچھ رہا ہوں. کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس ملک میں 40 سال مارشل لا بھی رہا ہے؟ بالکل احساس ہے. ہاں تو پھر کبھی بولا ہے کہ مارشل لا والوں نے کیا کیا؟ پاکستان تباہی کے دائرے پہ کب سے شروع ہوا؟ پاکستان میں تباہی کب نہیں، تباہی کب سے شروع ہوئی پاکستان میں سمجھو نا میرے بات. پاکستان کی تباہی اس دن شروع ہوئی جب ہم افغانستان کی جنگ میں کودے. ذوالفقار علی بھٹو سے جب 77 میں لاہور میں انٹرویو لیا گیا تھا تو ان سے آپ صحافیوں نے پوچھا تھا، آپ اپنے سینئر صحافیوں سے پوچھتے جو زندہ ہے، کہ آپ پاکستان میں آ کے سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایٹم بم کا دھماکہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو اس نے بتایا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ڈیوڈ لائن کا فیصلہ بیٹھ کے داؤس کے ساتھ کروں گا. انہوں نے افغانستان کا نام دیا تھا، پہلا کام یہ کروں گا، افغانستان کے ساتھ فیصلہ کر کے جان چھڑائیں گے. اور آپ اسی جنگ میں کود گئے.